زندگی کی کوئی اور تمنا نہیں ہونی چاہیے. میں کیسے تمنائیں کر رہا ہوں اپنی زندگی میں وقت کے امام کے بغیر؟ متھا ترانا میں کب دیکھوں گا آپ کو امام؟ عزیزوں نے لیا، میں پوری مخلوق کو دیکھتا ہوں مگر میں آپ کو نہیں دیکھ پا رہا. کتنا تڑپتا ہوں میں. ایک عالم دین نے واقعہ بیان کیا، یہ جو ٹرک ڈرائیور ہوتے ہیں سامان ادھر سے ادھر لے کے جاتے ہیں، کوئی 50-60 سال پرانی بات انہوں نے بیان کی کہ خراسان مشہد سے وہ وہاں رہنے والا تھا، اور وہ کہتا میں ایک دن سامان لوڈ کر کے جا رہا تھا اور شدید سردی تھی، برف پڑ نہیں رہی تھی لیکن سردی ایسی تھی کہ انسان جم جائے. تو کہتا میں نکلا اور ہائی وے پر تو اچانک سے میرا جو ٹرک تھا وہ بند ہو گیا. اب میں باہر نکلا اور میں خود مکینک بھی تھا، مجھے سب پتا تھا، میں نے پوری کوشش کر لی جتنا میں جہاں ہو سکتا تھا کہ یہاں مسئلہ ہوگا یہاں مسئلہ، مگر ٹرک سٹارٹ نہیں ہوا. اور اتنی سردی تھی کہ میں اگر تھوڑی دیر باہر رہتا تو مجھے پتا تھا کہ میں مر جاؤں گا. اور جب میں نے دیکھا کہ اب غروب کے قریب ہو رہا ہے تو میں کچھ کروں، لیکن میں کیا کرتا؟ کہتا میں آ کر اندر بیٹھ گیا کہ کم از کم اندر پھر بھی تھوڑی سی تو گرمی ہے. لیکن مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اگر میں نے غروب تک کچھ نہیں کیا تو آج رات کو میرا جنازہ ہے یہاں سے. اتنی سردی تھی اور مجھے دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. ایسے میں کہتا ہے میرے آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کے چہرے آنے لگے جنہیں میں خداحافظ کر کر آیا تھا، اور یہ تھا کہ اب میں ان کو نہیں دیکھوں گا. اور اپنی بہت ساری چیزیں مجھے زندگی کی یار ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، زندگی میں انسان کہیں نہ کہیں پھنستا ہے ایسی مشکل میں کہ جہاں اسے اپنے اعمال نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ میری غلطی تھی، یہ میری کوتاہی تھی. تو کہتے ہیں اس وقت مجھے میرے اعمال آنا شروع ہو گئے. میں نماز کے معاملے میں کوتاہی کرتا تھا، کبھی رہ جاتی تھی، کبھی دیر سے پڑھتا تھا. یہ میرے اندر ایک برائی تھی. اور ایک اور برائی تھی جو میرے اندر تھی، اس کا وہ عالم دین نے بھی ذکر نہیں کیا کہ وہ یہ دو چیزیں میرے اندر کمزوریاں تھیں. تو میں نے وہیں پر وقت کے امام کو پکارا، یا امام زمان اغثنا، میری مدد کیجیے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آج کے بعد اپنا یہ گناہ چھوڑ دوں گا اور نماز اول وقت پڑھوں گا. کہتا ہے یہ میں نے ابھی کیا اور خدا کی بارگاہ میں بڑا گریا کیا کہ خدا مجھے معاف کر، مجھے اس چیز سے نکال. تو میں نے دیکھا کہ سامنے سے کوئی شخص آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں پانا ہے. تو میں سمجھا کہ شاید کوئی اور ڈرائیور ہے جس کی اپنی بھی گاڑی واڑی کوئی خراب ہے. جیسے ہی آیا تو اس نے میرے شیشے کے پاس آ کر مجھے کہا کہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کہ کہہ رہا ہے میں صحیح کرتا ہوں. کہہ رہا نہیں ہو، کہہ رہا نہیں میں کرتا ہوں، تم سیلف کرو. کہتا ہے میں نے جیسے ہی اس نے کچھ کیا تھوڑی دیر میں نے دیکھا ٹرک سٹارٹ ہو گیا. وہ واپس آیا اور شیشے کے پاس کھڑے ہو کے کہنے لگا تو میں نے کہا کہ بہت شکریہ، چلو میں آپ کے ساتھ چل کر آپ کی گاڑی بھی اگر مشکل ہو. کہتے نہیں میری کوئی مشکل نہیں ہے. کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ نے میری لیے مدد کی ہے تو میں کوئی نہ کوئی تو آپ کی مدد کروں، میرے پاس کچھ پیسے ویسے جو تھے. میں نے کہا تو کہنا نہیں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس اس عہد پر قائم رہنا جو تم نے کیا ہے. کہہ رہا یہ میرا سننا تھا تو میرا بدن خشک ہوا اور میں اتنا بھی ادب نہ کر پایا کہ میں باہر نکلتا. لیکن جیسے ہی مجھے سمجھ میں آیا کہ میں باہر نکل کر پاؤں میں پڑ جاؤں، جب تک وہ شخص غائب ہو چکا.